بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ چینل انبیاء کے معجزے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا موضوع ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کا حکم دیا گیا اور 950 سال آپ اپنی قوم میں ٹھہرے اور اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہے۔ طوفان کے بعد آپ 250 سال زندہ رہے۔ آپ کی کل عمر 1240 سال ہے۔ اگرچہ اس میں اور قول بھی ہیں، لیکن زیادہ طور پر اسی قول کو صحیح کہا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت، گناہوں سے باز رہنے کی تبلیغ فرمائی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ آپ نے فرمایا، میری قوم، میں تمہارے لیے ظاہری طور پر ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا، کاش تم جانتے۔ آپ نے اپنی قوم کو اور یہ فرمایا، اگر تم نے اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت کی تو میں قیامت کے دن کے بہت بڑے عذاب کو تمہیں خوف دلاتا ہوں۔ اگر تم نے اللہ کے بغیر اور کسی کی عبادت کی تو میں تمہیں دنیا اور آخرت کے دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا قوم پر کتنا اثر ہوا؟ آپ علیہ السلام نے 950 سال دن رات تبلیغ کی، لیکن قوم قریب آنے کی بجائے دور ہوتی چلی گئی اور آپ کی تقریر کو نہ سننے کی غرض سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے معاذ اللہ آپ سے نفرت کرتے ہوئے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا تو میرے بلانے سے ان کا بھاگنا بڑھ ہی ہے، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا تو ان کو بخش۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ دھرمی کی اور بڑا غرور کیا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے اللہ، میں نے تیرے حکام پہنچانے میں کوئی کوتاہی سستی نہیں کی، لیکن میری قوم ماننے اور قریب آنے کی بجائے دور ہوتی چلی گئی۔ جیسے جیسے آپ تبلیغ فرماتے رہے، قوم کے دور ہونے میں کمی آنے کی بجائے زیادتی ہوتی رہی۔ اللہ کے نبی کی قوم پر شفقت کا یہ عالم ہے کہ آپ ان کو اس راہ پر چلانا چاہتے جس پر چلنے سے ان کو نجات حاصل ہو اور اللہ ان کی مغفرت کرے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ لیکن قوم کی بدبختی کا یہ عالم ہے کہ وہ آپ سے اتنی زیادہ نفرت کرتی ہے کہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں اور آپ کو دیکھنا گوارا نہیں۔ وہ کانوں میں اس لیے انگلیاں ٹھونس رکھتے تاکہ آپ کا کلام اور آپ کے پیش کردہ دلائل کو نہ سن سکیں۔ اپنے چہروں کو ڈھانپ کر رکھتے کہ معاذ اللہ ہمیں نوح علیہ السلام کی شکل بھی نظر نہ آئے۔ اللہ کا جن پر فضل ہو، وہ اللہ والوں کی باتیں سن کر ایمان لاتے ہیں، گناہوں سے باز رہتے ہیں، نیکی تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جو شیطان کی گرفت میں ہوتے ہیں وہ ہدایت دینے والوں کو قدامت پسندی کے نام دے کر دین کے باغی ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے ہر وقت تبلیغ کی، یعنی دن رات تبلیغ کی۔ پھر آپ نے ہر شخص کو آہستہ آہستہ نرم لہجہ میں سمجھایا
کہ اللہ کی عبادت کرو، رب سے ڈرو، لیکن قوم نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر سننے سے انکار کیا اور اپنے چہروں پر کپڑا ڈال کر آپ کو دیکھنے سے بیزاری ظاہر کی، اپنے کفریہ اعتقاد پر ہٹ درمی سے قائم رہے، تکبر کی وجہ سے احکام باری تعالیٰ سے انکار کیا، اور پھر آپ نے ظاہراً عام مجلس میں ان کی خطابات کیے اور رائے حق کا سبق دیا، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ پھر آپ نے اعلانیہ طور پر اور آہستہ آہستہ دونوں طرح سے تبلیغ کی، لیکن یہ طریقہ بھی قوم کو راہ راست پر نہ لا سکا۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یوں پیش فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا، پھر میں نے ان سے باعلان بھی کیا اور کہا، اور آہستہ خفیہ بھی کہا۔ قوم کے کتنے لوگ ایمان لائے؟ اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے باوجود ایمان لانے والوں کا مختصر گروہ نظر آتا ہے۔ 3 آپ کے بیٹے اور 3 ان کی بیویاں اور ایک نوح علیہ السلام کی زوجہ اور 70 مرد عورتیں، یہی ایماندار لوگ کشتی پر سوار تھے، یعنی بمائے نوح علیہ السلام کے کل 78 آدمی کشتی میں سوار تھے، جن میں مرد اور عورتیں برابر برابر تعداد میں تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے ایمان نہ لانے کی وجہ تو آپ کی قوم کے سردار جو کافر تھے بولے، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں، یعنی ایک وجہ قوم کے ایمان نہ لانے کی یہ تھی کہ وہ نوح علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر سمجھنے لگے کہ ہمارے ہی جیسا بشر کبھی نبی نہیں بن سکتا۔ وہ اس سے بے خبر تھے کہ نبی کو 2 حالتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک بشری اور دوسری نورانی۔ وہ کہنے لگے نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے، تو آپ کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے، اور اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا۔ ہم نے تو یہ اگلے باپ دادوں میں نہ سنا، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نوح علیہ السلام پر کیوں ایمان لائیں، یہ تو ہمارے جیسا ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کر کے ہم سے بڑا بننا چاہتا ہے۔ ہم نے تو اپنے کسی باپ دادا سے یہ نہیں سنا کہ بشر بھی نبی ہوتا ہے۔ اگر رب نے نبی بنایا ہی تو ہوتا تو کسی فرشتوں کو بنا کر بھیج دیتا۔ دوسری وجہ قوم کے ایمان نہ لانے کی یہ تھی کہ ہم اعلیٰ لوگ اور گھٹیا لوگ ایک ہی مذہب پر نہیں ہو سکتے۔ قوم نے کہا، اور ہم نے تمہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو، مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے، یعنی قوم کے وڈیرے سردار کہنے لگے، تم پر ایمان غریب گھٹیا شان والے لائے ہیں، اور انہیں نے بغیر سوچ سمجھ کے سرسری نظر سے ایمان قبول کیا ہے۔ وہ بھی سوچتے تو ایمان نہ لاتے، یا ان میں سوچنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ ایسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ ہم بھی ایمان لا کر ان جیسے ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا تکبر کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ اور تیسری وجہ ان کے ایمان نہ لانے کی یہ تھی کہ تم اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے ہم پر کوئی زیادہ فضیلت تو نہیں رکھتے، یعنی نبی کی شان کو سمجھنے سے قاصر رہے، نبی کی عظمت کو نہ سمجھ سکے، اور یہ بات انہیں نہ سمجھ آئی کہ رب تعالیٰ کے نزدیک کسی کے مال و دولت کی زیادتی افضل ہونے کا سبب نہیں، بلکہ ایمان اور تقوی افضلیت کا سبب ہے، یہی رب تعالیٰ کی قربت کا سبب ہے۔ ان کے ایمان نہ لانے کی اس وجہ کا رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا، کیا تم تعجب کرتے ہو اس پر کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کے ذریعے جو تم سے ہے، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں غضب الہی سے، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
نوح علیہ السلام کی قوم پر ابتدائی وبال کیسے آیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار تبلیغ کی، لیکن قوم سوائے تضلیل کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے سے انکار کر دیا تو ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جھنجھوڑ دینے کے لیے اس طرح گرفت میں لیا کہ ان پر بارشیں برسنی ختم ہو گئیں اور ان کی عورتیں باج ہو گئیں اور ان کی اولاد پیدا ہونا ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹس میں اپنی رائے دینا اور دوستوں کو ویڈیو شیئر کر دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔